سورۃ الحج قرآن پاک کی 22ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کا نام الحج رکھا گیا کیونکہ اس میں حج کے احکام اور اس عظیم عبادت کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت، قیامت کے حالات، قربانی کے احکام اور ایمان والوں کی ہدایت کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اہم مضامین: پہلا، قیامت کا ذکر۔ سورت کے آغاز میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہوگا اور اس دن لوگ خوف کے مارے حیران و پریشان ہوں گے۔ ماؤں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہوگا۔ دوسرا، انسان کی تخلیق کا ذکر۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو مٹی، پھر نطفے، پھر خون کے لوتھڑے اور پھر گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا گیا۔ اس میں اللہ کی قدرت اور انسان کی عاجزی کو واضح کیا گیا۔ تیسرا، توحید اور شرک سے منع۔ سورت میں اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے اور شرک سے سختی سے روکا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی زمین و آسمان کا خالق ہے اور ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے۔ چوتھا، حج کے احکام۔ سورت میں حج کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دیں۔ حج کے دوران مختلف مناسک، قربانی اور اللہ کی یاد کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو قربانی کے گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کا تقوی اللہ کے ہاں اہمیت رکھتا ہے۔ پانچواں، مختلف قوموں کے انجام کا ذکر۔ پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ ذکر لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ چھٹا، جہاد کا ذکر۔ سورت میں جہاد کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا اور ایمان والوں کو فتح عطا کرے گا۔ ساتواں، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کی عبادت کی تلقین۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی بہترین مددگار اور محافظ ہے۔